قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ARYQ ٹی وی سے لائیو دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے پڑھنے والے کے لیے نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بے شمار بھلائیاں رب عز و جل آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اس وظیفے سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ کم سے کم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 100 مرتبہ روزانہ کسی وقت بھی ٹائم نکال کر درود پاک پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں ضرور میسر آئیں گی۔ پروگرام روحانی دنیا میں آپ کو پتہ ہے، سالہ سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام روحانی دنیا میں جب آپ کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو اس سے پہلے کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھ لیا کریں۔ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف بھی لکھیں گے، اسم اعظم بھی پروگرام میں ایک نام کا بتایا جاتا ہے، اگر کاپی پینسل ہوگا تو وہ بھی لکھ لیں گے۔ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، میرے کانٹیکٹس نمبر، ان کو بھی آپ لکھ لیں گے، اس لیے کہ اگر کوئی بھی کام ہو تو میرے نمبرز پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں اور استخارہ کروا سکتے ہیں، وظائف کی ترتیب پوچھ سکتے ہیں۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ اور دوسرا اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کے لیے پوچھ رہے ہوں، کال جیسے کی ہے کسی بھائی نے اور پوچھنا کسی اور کے متعلق، تو ان کا نام، ان کی والدہ کا نام اور سوال بتا دیا کریں تاکہ ہم سکون سے حساب لگا کر آپ کو وظائف بتائیں۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محمد نصر اللہ۔ محمد نصر اللہ، جی۔ والدہ کا نام؟ نذیرہ بیگم۔ نذیرہ بیگم، ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے گھر کے ساتھ نہ 3 دکانیں بنائی تھیں، وہ رینٹ کے لیے، وہ لے نہیں کوئی رہا، خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، کرائے پہ اٹھانے کے لیے دکانیں بنائی تھیں؟ جی، تو وہ لے نہیں رہا، خالی پڑی ہوئی ہیں، کوئی بتا۔ میں ضرور بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ جی ہیلو۔ جی بولیں، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی میں شمائلہ بات کر رہی ہوں۔ مسئلہ آپ کا ہے؟ جی میری والدہ کا مسئلہ ہے۔ والدہ کا نام بتائیے۔ جی میری والدہ کا نام نا امینہ ہے۔ امینہ کی والدہ؟ ان کی والدہ کا نام ہے صحابی۔ صحابی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے امی کا؟ جی امی کا مسئلہ یہ ہے کہ نا امی نا بیمار بہت رہتی ہیں، جبکہ ان کے MRI بھی کروا لیا، معدے کی ٹیسٹ رپورٹنگ بھی کروا لی۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میں آپ کے آستانے پر بھی آ چکی ہوں، 2 دفعہ آپ کے آستانے پر آ چکی ہوں، اور نہ کیا کہتے ہیں، پر امی کی رپورٹس وغیرہ سب کلیئر ہے، پر میری امی نا بیمار بہت رہتی ہیں، پیروں میں درد۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، حساب بھی لگاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے نا اپنی سسٹر کے رشتے کے حوالے سے استخارہ نام کروانا ہے۔ بتائیے۔ کرن نام ہے، والدہ کا نام زاہدہ پروین ہے۔ زاہدہ پروین۔ کرن کی والدہ زاہدہ پروین؟ جی، اور لڑکی کا نام ذیشان ہے، اس کی والدہ کا نام کنیز ہے۔ کنیز؟ صرف کنیز؟
کنیز، ہاں جی. اس کا جب بھی کہیں کرنے لگتے ہیں نا کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اس کا بھی اگر کوئی بتا دیں. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. دیکھیں ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ ہماری سکون سے بات ہو سکے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عاقب نواز بات کر رہا ہوں خوشاب سے. آصف نواز. عاقب نواز. ہاں عاقب نواز. عاقب. عاقب عین الف کاف پہ. بالکل عاقب نواز. والدہ بادشاہی. بادشاہی. اچھا آپ نے ابھی بھی ٹیلی ویژن کی آواز کھولی ہوئی ہے. مسئلہ بتائیے جلدی ورنہ کال ڈراپ ہو جائے گی. میری کوئی جاب نہیں ہے اور میں بیمار ہوں. اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ دونوں مسئلوں کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری والدہ کا نام ہے سمرہ. سمرہ. اور میری شوہر کی والدہ کا نام ہے نصیبہ. مسئلہ کس کا ہے؟ مسئلہ میرا ہے کہ مجھے گھر کے بارے میں پوچھنا ہے. میری بہن اپنا نام تو بتائیے. میرا نام ہے عائشہ. عائشہ کی والدہ سمرہ. سمرہ. اب بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے گھر کے بارے میں پوچھنا ہے. کیا؟ ہم نے گھر دیکھا دبئی میں، اس بلڈنگ کا نام ہے غزال. تو ہمیں پوچھنا ہے کہ کس بلڈنگ کا نمبر، جو فلیٹ نمبر ہے وہ بہتر ہے. اچھا غزال بلڈنگ کا نام غزال ہے. فلیٹ نمبر کیا ہے؟ فلیٹ نمبر 3 ہے 416 316 616. نہیں میں سمجھا نہیں. ان میں سے کون سا فلیٹ، تین الگ الگ فلیٹ ہیں، ان میں سے کون سا فلیٹ میری بہن تینوں کے نمبر صحیح سے ذرا بتائیے. پہلے کا نمبر بتائیں. 316. 316. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا والا ہے 416. ٹھیک ہے. اور تیسرا والا ہے 616. 616. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شگفتہ بات کر رہی ہوں جنگ سے. جی میری بہن مسئلہ آپ کا ہے تو امی کا نام بتائیں. میری امی کا نام جنت پروین ہے اور میں نے کاروبار کے سلسلے میں بات کرنی تھی کہ میرا کام نہیں چل رہا. کاروبار کون کرتا ہے؟ یعنی کہ میں کرتی ہوں جیسا سلائی ہو گئی، کڑھائی ہو گئی، ہم یہ کام کرتے ہیں. بالکل کام چل ہی نہیں رہا. بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب بنائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. بابا جی میں اشفاق بول رہا ہوں. جی اشفاق بھائی. ہمارے اولاد نہیں ہے. 4 نام بتا دیجئے. 4 نام بتا دیجئے اپنی والدہ کا، وائف کا اور ان کی والدہ کا. میری والدہ کا نام ہے ثریا بی بی. ٹھیک ہے. وائف کا نام؟ عبدالرحیم. اور وائف کا نام، آپ کی بیگم کا نام کیا ہے؟ مصباح. مصباح کی امی؟ رشیدہ بی بی. رشیدہ. کتنے سال ہوئے شادی کو؟ 13 سال ہو گئے ہیں اور بیگم بھی بیمار رہتی ہے. اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ شہزاد بات کر رہا ہوں جلم سے. شہزاد. جی شادی کو 10 سال ہو گئے اور اولاد نہیں ہے. شہزاد بھائی وائف کا نام بتائیں، ان کی امی کا نام اور اپنی والدہ کا نام بھی. میرا نام شہزاد احمد ہے. والدہ کا نام زیتون بیگم ہے. ٹھیک ہے. اور وائف کا نام سمینہ بیگم ہے. سمینہ. اور ان کا بنت حاجرہ بی بی. حاجرہ. کتنے سال ہوئے ہیں شہزاد بھائی؟ 10 سال ہوتے ہیں. 10 سال ہو گئے. اللہ آپ کو صاحب اولاد فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاتے ہیں، حساب بھی لگاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میری بہن نے ابھی بات کی تھی عائشہ فلیٹ کے متعلق. تو اس میں فلیٹ جو ہے وہ ہم ان کے شوہر کے نام پہ لے رہے، نجیب، اور ان کی امی کا نام نصیبہ. نجیب، ماں کا نام نصیبہ کے نام پہ یہ فلیٹ جو 316 416 اور 616 بتایا تھا. جی وہ نجیب کے نام پہ لے رہے. نجیب کی ماں کا نام کیا ہے؟ نصیبہ. نصیبہ. ٹھیک ہے. جی ایک اور کالر کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک بازار ماریہ اقبال. ماریہ اقبال. اس کی امی کا نام سریا بیگم. اس کی امی کے نام پہ آواز ڈسٹرب ہو گئی ہے. سریا بیگم.
سریا بیگم. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں، وظیفہ بتاتے ہیں اس کے لیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر جی روحانی دنیا. جی میں نے بات کرنی ہے سر، اپنا جی. پوچھنا ہے. نام بتائیے اور والدہ کا نام بتائیے. جی میرا نام توصیف اللہ ہے اور والدہ کا نام ہے فریدہ بیگم. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ پتہ کرنا ہے کہ مجھے پائلس کا ذرا ایشو ہو رہا ہے کافی زیادہ. یہ ذرا چیک کرنا ہے کہ یہ مطلب کوئی کسی نے کوئی جادو وغیرہ تو نہیں کروایا کوئی. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. رب کریم عطا صحت تندرستی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی آپ کی. سر وہ کیا نام ہے، میرے میاں کا نا کوئی کام کاروبار نام بتائیے. اتنے جی مرتضی. مرتضی کی امی سریا. سریا. تو کیا کرتے ہیں یہ کام کاروبار کرتے ہیں یا نوکری وغیرہ کرتے ہیں؟ نہیں ادھر نوکری کرتے ہیں. کدھر ہیں؟ مزدوری وغیرہ کرتے ہیں ادھر پاکستان میں ہی کرتے ہیں. باہر گئے تھے، ادھر سے بھی گھر آ گئے 2 مہینے بعد. اللہ آسانی عطا فرمائے. انشاءاللہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا میری والدہ کا مسئلہ ہے تھوڑا سا. میری والدہ کی نام بتائیے، امی اور نانی کا نام بتائیے. نسیم اختر میری والدہ کا نام ہے. نسیم اختر کی امی مبارک جان. اچھا، کیا امی کا صحت کا مسئلہ ہے؟ بیمار رہتی ہیں ہر وقت، گھبراہٹ ایسی وغیرہ، گلے کا مسئلہ ہے. میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ امی کو صحت دے. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا، مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں. ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی ضرور لکھا کریں. اور روحانی دنیا .net میری ویب سائٹ جس پہ آپ کے لیے تعویذات کچھ الحمدللہ اپلوڈ کیے ہیں، ضرور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ ہیں ان کو بنائیں، استعمال کریں. ہر اس آدمی اور عورت کے لیے یعنی بہن بھائیوں کے لیے اجازت ہے جو ان تعویذوں کو ان کی شرائط کے مطابق بنائے گا، انشاءاللہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائے گا. تو پروگرام روحانی دنیا میں مزید کالز شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اقبال بابا. جی اقبال بابا عرض کر رہا ہوں. زینب بول رہی ہوں بہاولپور سے. زینب میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. نہیں میرے کزن کا مسئلہ ہے. نام؟ عمر دراز. عمر دراز. ان کے ام کا نام ہے امیر مائی. امیر مائی. جی ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ان کا ذہن کا مسئلہ ہے، مطلب ذہنی طور پہ مطلب ٹھیک نہیں رہتا. عمر کیا ہے اس کی؟ 21 سال. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کو آواز آ رہی ہے سر میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. روحانی دنیا میں آپ لائیو ہیں، فرمائیے. میں والدہ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں آپ نے ان کی نانی کا نام، مدر کا نام نہیں پوچھا. میرا نام تو، والدہ کا نام تو پوچھ لیا ہے. کیا والدہ کا نام تھا؟ جی فریدہ بیگم. نہیں، آپ کی والدہ کا نام جو میں نے ابھی کال ہی آپ کی پہلی دفعہ ہی نا. امی کا نام؟ جی فریدہ بیگم. جی امی کا نام کیا ہے؟ فریدہ بیگم. امی کا نام فریدہ بیگم ہے. اچھا. اور ان کی مدر کا نام ہے جو میری نانی ہے، ان کا نام جمیلہ تھا. جمیلہ تھا. جی جی. اچھا، امی کا مسئلہ کیا ہے؟ امی کا والدہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ رات کو اٹھتی ہیں، مطلب بار بار وہ رات کو نہاتی بھی ہیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اور پانی بھی وہ برف والا پی رہی ہیں. حالانکہ سردی ہے، ہم ادھر اسلام آباد میں رہتے ہیں. جی جی. سردی بھی ہے، مطلب انہیں کیا کوئی چیز تنگ کر رہی ہے یا کیا مسئلہ ہے ان کا ذہنی کوئی بیٹا؟ میں بتاتا ہوں. آپ انشاءاللہ پروگرام دیکھیے. رب کریم آپ کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اور میں نے عرض کیا تھا کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں
اور جوابات کی طرف چلتے ہیں، وظائف بھی ساتھ ساتھ نوٹ فرما لیں۔ محمد نصر اللہ بن نذیرہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کچھ دکانیں بنائی ہیں جو کرائے پر نہیں اٹھ رہی ہیں، اور نیت یہی تھی کہ کرائے پر اٹھیں گی تو انشاءاللہ بہتری ہوگی، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ ربی لا شریک لہ 340 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دعا کریں اپنی دکانوں کے لیے، اپنے رزق کے لیے، انشاءاللہ ضرور اچھے اسباب بنیں گے۔ شمائلہ میری بہن، آپ نے امینہ بنت صحابی بیگم کے متعلق پوچھا ہے کہ والدہ بہت بیمار رہتی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ آستانے بھی گئی تھیں آپ، مگر ملاقات نہ ہو سکی۔ میں ملک سے باہر تھا، آج صبح ہی آیا ہوں، اور الحمدللہ آتے ہی میں نے پروگرام کو جوائن کر لیا، تو انشاءاللہ آستانے پر بھی اگر آنا چاہیں ضرور آئیے گا۔ میرے علم العادات کے حساب سے امینہ بنت صحابی کے متعلق گندے اثرات کا معاملہ ہے۔ کوشش کریں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیں، اور آستانے آ جائیے گا تو انشاءاللہ میں تعویذات بھی ان کے لیے ضرور دوں گا۔ کرن بنت زاہدہ پروین اور ذیشان بن کنیز کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر ہے، اور انشاءاللہ اس کے ہونے کے امکانات بھی اچھے نظر آ رہے ہیں۔ عاقب نواز بن بادشاہی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو نوکری نہیں ہے، اوپر سے طبیعت اچھی نہیں ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ نجیب بن نصیبہ کے متعلق جو 3 فلیٹوں کے نمبر دیے ہیں آپ نے، میرے علم العادات کے حساب سے اتفاق کی بات ہے کہ تینوں ہی منع آ رہے ہیں، اور کوئی بھی فلیٹ 316، 416 اور 616 تینوں کے منع آ رہے ہیں۔ رب کریم آپ کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے۔ شگفتہ بنت جنت پروین، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کام کرتی ہیں سلائی وغیرہ کا، مگر کام میں کچھ نہیں ہو رہا۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی نظر، اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم آپ کے لیے اچھے اسباب بنائے۔ عشاء کے بعد 805 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بنیں گے، اور انشاءاللہ کام بھی ہوگا۔ اشفاق میرے بھائی، آپ نے مصباح بنت رشیدہ اپنی وائف کا نام بتایا، 13 سال ہو گئے، اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش دونوں پہ نہیں ہے، مگر پھر بھی میں عرض کروں گا کہ میرے نمبروں پہ رابطہ کر کے تعویذات اولاد کے سلسلے میں ضرور 1 مرتبہ منگوائیے، اس کو استعمال کیجئے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی اولاد نصیب ہوگی۔ شہزاد بن زیتون اور سمینہ بنت حاجرہ، بھائی شہزاد آپ نے بھی یہی سوال کیا کہ 10 سال ہو گئے اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن سمینہ کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور عشاء کے بعد 605 مرتبہ یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ 605 مرتبہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا، اور جلد اولاد نصیب ہوگی۔ تعویذات آپ بھی ضرور منگوائیے گا۔ ماریہ اقبال بن سریہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا، ان کے سر میں بہت شدید درد ہوتا ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یا نظر کا معاملہ نہیں ہے، شاید ان کی جو آئی سائیڈ ہے وہ ویکنس ہے، اس میں کمزوری ہو رہی ہے، کم نظر آنے کی وجہ سے شاید یہ معاملہ ہے۔ سورہ عصر ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، شہادت کی انگلی پہ دم کر کے اپنی پیشانی پھیر لیا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ درد سر سے نجات مل جائے گی۔ توصیف اللہ بن فریدہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پائلس کی بیماری ہے اور بہت علاج کرائیں، خدا نخواستہ کوئی جادو اثرات تو نہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ کوئی جادو اثرات، بندش کا معاملہ نہیں ہے، یہ طبعی طور پہ آپ کی بیماری ہے، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ اس کا بہترین علاج کسی اچھے حکیم سے کروائیں تو بہتر رہے گا۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ مرتضیٰ بن سریہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کی نوکریوں کا مسئلہ ہے، باہر بھی گئے تھے اور کچھ ہوا نہیں، واپس آ گئے، 2 مہینے میں نوکری نہیں مل رہی۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد 1450 یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے۔
نسیم اختر بن مبارک جان کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ والدہ بیمار رہتی ہیں، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی میں دم کر کے ان کو پلائیں، تعویذات بھی ضرور منگوائیں، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہو جائے گا۔ عمر دراز بن امیر مائی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ 21 سال ان کی عمر ہے اور ایسا لگتا ہے ذہنی مسئلہ ہے، میرے علم العادات کے حساب سے بھی یہی آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے، کوئی اثرات جن بھوت کا معاملہ نہیں ہے، رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے۔ سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ فریدہ بنت جمیلہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ والدہ اس وقت اسلام آباد راولپنڈی میں ہیں اور رات کو اٹھ کے ٹھنڈے پانی نہاتی ہیں، ٹھنڈا پانی ہی بہت پیتی ہیں، کوئی چیز تنگ تو نہیں کر رہی؟ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی چیز ان کو تنگ نہیں کر رہی ہے، ان کا دماغی جو توازن ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ ایک تو اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے تاکہ ذہن ان کا درست ہو جائے، اور دوسرا سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی میں دم کر کے پلائیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ آپ کی والدہ اچھی ہو جائیں گی۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ محمد شہباز رینجر خان سے بات کر رہا ہوں۔ شہباز، محمد شہباز، مسئلہ کیا ہے شہباز بھائی؟ بابا جی وہ میرا مسئلہ ہے کام کرتا نہیں نا، تو کاروبار کا مسئلہ وا کیا آپ کی امی کا نام بھی بتائیے، کاروبار کیا کر رہا ہے؟ کاروبار میں رگڑائی کا کام کرتا ہوں، لیکن پیسے کمانا ہے۔ امی کا نام رشیدہ بی بی۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، ٹرائی کریں، انشاءاللہ کال لگے گی آپ کی۔ رب کریم اپنی رحمت فرمائے اور تمام پوری دنیا میں جہاں کہیں پہ پروگرام روحانی دنیا دیکھا جا رہا ہے سب کی رب عز و جل غیب سے مدد فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے والد صاحب مزدوری کرتے ہیں اور ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ اچھا، والد صاحب کا نام اور دادی کا نام بتا دیں۔ اللہ دیتا والد صاحب کا نام۔ اللہ دیتا، اور دادی کا نام سلیم مائی۔ سلیم مائی۔ جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کے رزق میں برکت عطا فرمائے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے اپنی بہن سے اس کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ نام بتائیے بہن کا اور والدہ کا۔ حنا ندیم ان کا نام ہے اور والدہ کا نام رضیہ محمود ہے۔ ان کے شوہر کا تقریباً سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد سے پہلے بھی ان کی زندگی کے مسائل بہت اچھے نہیں تھے، بٹ ان کے بعد سے جو ہے وہ کہتی ہیں اس کو بے تلخی بے چینی، بچے جو ہے وہ نہایت بدتمیز ہو گئے ہیں۔ بات کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ ان کے؟ 3 بیٹے ہیں ان کے، سارے 20 کے گیر میں ہیں، اور لیکن وہ ان کی بات زیادہ کوئی خاص نہیں سنتے۔ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں کال لگ گئی ہے تو بات کر لیجئے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں ٹیلی ویژن کی آواز اگر کھول کے رکھیں گے تو بات کیسے ہوگی؟ شاید کال ڈراپ ہو گئی۔ بہرحال پروگرام روحانی دنیا میں بتا کر آپ کو تھک جاتے ہیں کہ آواز بند کر لیا کریں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام روحانی دنیا کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم علم العادات کی روشنی میں بتاتے ہیں، آپ اس کو پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اسم اعظم کی برکت سے، ذکر اللہ کی برکت سے رب کریم آپ کے اوپر یقینی طور پر کرم فرماتا ہے۔ تو آج کا جو اسم اعظم ہے نام ہے عاقب۔ عاقب، عین الف قاف بے، عاقب، اور اس کے نام کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 173۔ ہر
دفعہ کی طرح آج بھی ویسے ہی پڑھنا ہے. جو جانتے ہیں کہ اسم اعظم کس طرح پڑھتے ہیں، نام کے اعداد کو ڈبل کر کے، یعنی نام کے جو اعداد ہیں 173، اس کو جب ڈبل کریں گے عاقب تو 346 بنیں گے، اور 346 عدد کے 2 اسم اعظم یعنی رب عز و جل کے 2 صفاتی نام، یا اولو یا مومنو، یا اولو یا مومنو، عاقب نام کے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے بھائی ہیں وہ 346 مرتبہ پڑھیں گے اس کو، اور انشاءاللہ عز و جل یہ ان کے نام کا اسم اعظم ہوگا. اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں. خاص الحمدللہ رحمت اور برکت یہ کہ جتنی دیر ہم ذکر اللہ میں لگے رہیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اتنی دیر تک یقینی طور پر ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے رب کریم ہمارے اوپر کرم بھی فرمائے گا. تو یقینی طور پر ضرور پڑھا کریں اور ذکر اللہ میں لگے رہا کریں کہ ذکر اللہ کرنے والے لوگ دنیا میں زندہ ہیں. جو اللہ کو یاد نہیں کرتے گویا کہ وہ مردہ ہیں. رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. مزید کورس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں ضلع راجمپت سے بات کر رہی ہوں. سورہ میرا نام ہے. میرے ابو کا مسئلہ ہے، وہ اکثر بیمار رہتے ہیں. ابو کا نام اور دادی کا نام بتائیے. ابو کا نام محمد رمضان. ٹھیک ہے. اور ان کی امی؟ ہوا مائی. ہوا مائی. ہاں جی. اور میری ایک دوست ہے، ان کی اولاد نہیں ہے. ان کے 4 نام چاہیے ہوں گے. آپ کو چاروں نام یاد ہیں؟ دوست کا، ان کی امی کا، ان کے شوہر کا، ان کی امی کا، یہ چاروں نام یاد ہیں؟ نہیں، ان کے چاروں نام یاد نہیں ہیں. اچھا، پھر میرے نمبرز آن ایئر ہوں گے پروگرام میں، تو اس پہ لکھ لیجئے گا اور مجھے بھیج دیجئے گا. انشاءاللہ ان کے لیے تعویذات کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی بھجوا دیے جائیں گے. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا ہے. اپنا نام بتائیے. نازلی بطول. نازلی بطول. امی؟ اور نسرین اختر. ٹھیک ہے. اور شوہر؟ اور ہسبینڈ کا نام یاسر محمود. ان کی امی؟ اور ان کی والدہ کا نام نسیم اختر. نسیم اختر. مسئلہ کیا ہے میری بہن؟ جی لڑائی جھگڑا بہت ہوتا ہے، اور زیادہ تر شک، بہت زیادہ میں شک کرتی ہوں، لڑائی ہوتی ہے. تو آپ شک کریں گی تو لڑائی تو ہوگی نا. تو آپ شک کیوں کرتی ہیں؟ میرے جو ہے نا سر میں بہت درد رہتا ہے ہر وقت. اچھا، اس لیے سر میں درد رہتا ہے اس لیے آپ شک کرتی ہیں اپنے شوہر پہ. ایسی باتیں نہ کریں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اللہ محبتیں قائم رکھے، گھر آباد رہے. انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو وظیفہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عاطف علی بات کر رہا ہوں. جی بھائی. والدہ کا نام شہناز بی بی. عاطف علی شہناز بی بی. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ میرے بھائی کا نام ہے کاشف علی. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ میرا عاطف علی کا کاروبار کا مسئلہ ہے، وہ کاشف علی کی صحت کا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ صحت کا. اچھا، کاشف بھائی کا صحت کا مسئلہ ہے. جی جی ٹھیک ہے. دونوں کا بتاتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرم کرے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں سیال کوٹ سے بات کر رہی ہوں. میرا نام سندس ہے. جی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. مسئلہ یہ ہے کہ رشتے کا مسئلہ، رکاوٹ آ رہی ہے. آپ اپنی، میں نے یہ عرض کیا کہ آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. بھائی کا مسئلہ ہے اور امی ٹھیک نہیں رہتی. بھائی کے رشتے کا مسئلہ. تو بھائی کا نام بتاؤ نا میری بہن. عبد الرحمان نام ہے. اچھا، عبد الرحمان کے رشتے کا مسئلہ ہے. ہاں جی، بندش آ رہی ہے. اور اچھا، عبد الرحمان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ غزالہ. غزالہ. آپ کو پتا ہے بندش آ رہی تو پھر توڑ کر لینا اس کا پھر خود ہی. اچھا، غزالہ کی امی کا نام بتائیں. آپ کی نانی کا. والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے؟ نذیرہ بی بی. اچھا، امی بھی نہیں ٹھیک رہتی نا. اچھا نذیرہ بی بی. ٹھیک ہے، میں دونوں کے متعلق بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام روحانی دنیا میں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون اور کہاں سے؟ جلدی جلدی بات کیجئے، وقت بہت کم ہے.
جی میری بیگم کا مسئلہ ہے. نام بتائیے. میں وزیرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا نام اعجاز ہے. میری بیگم کا نام بیگم کا مسئلہ ہے تو بیگم کا نام بتائیے نا. پروین اختر. پروین اختر کی امی کیا نام ہے سس کا؟ بشیرہ بیگم. بشیرہ. بشیر بیگم. بشیرہ بیگم. بشیرہ یا بشیر؟ عدد میں فرق آ جاتا ہے. بشیرہ بیگم. بشیرہ بیگم. کیا ہے مسئلہ وائف کا؟ وائف میری جو ہے نا وہ بیمار بہت زیادہ رہتی ہے. بس ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا پورا. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. رب کریم آپ کی وائف کو صحت تندرستی عطا فرمائے. محمد شہباز بن رشیدہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کاروبار تو ٹھیک ہے، مناسب چل رہا ہے، مگر پیسے نہیں پتہ چلتے، یعنی کہ برکت نہیں ہوتی. رب کریم آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ 315 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ برکتیں ہوں گی. اللہ دتا بن سلیم مائی کے متعلق بھی یہی سوال تھا کہ والد صاحب کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مگر برکت نہیں ہوتی، پیسے آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، مطلب فوراً خرچ ہو جاتے ہیں. رب کریم آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی نظر اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. والد صاحب کو بولیے کہ عشاء کی نماز کے بعد 475 مرتبہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. ہنا بنت رضیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کے 3 بچے ہیں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو گھبراہٹ بہت ہوتی ہے. میرے حساب میں کوئی اثرات یا نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. بچے نافرمان ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، ان کو تنگ کرتے ہیں، اس لیے یہ بیچاری بہت پریشان ہے. رب کریم کرم فرمائے. سلام قولا من رب رحیم، سورہ یاسین کی آیت ہے 58 نمبر. اس کو 66 دفعہ پڑھیں، اپنے بچوں پہ بھی دم کریں، پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں. انشاءاللہ امید ہے کہ بچے ان کے تابع ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ سکون قائم ہو جائے گا. محمد رمضان بن ہوا مائی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ والد صاحب بہت بیمار رہتے ہیں، رب کریم ان کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھیں، پانی دم کر کے پئیں، انشاءاللہ کرم ہوگا. نازلی بطول بن نسرین، میری بہن آپ نے فرمایا کہ شوہر پہ بہت شک کرتی ہیں اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. عاطف علی بن شہناز اور کاشف علی بن شہناز کے متعلق جو سوال کیا کاروبار کا اور صحت کا، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کو پر نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہوگا، اللہ کی عطاؤں سے معاملہ اچھا ہو جائے گا. عبد الرحمن بن غزالہ اور غزالہ بنت نذیرہ مائی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی بندش جادو وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. سورہ اخلاص 33 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا. والدہ کا جو آپ نے بتایا کہ بیمار رہتی ہیں، ان کے اوپر نظر بد ہے، ان کو بولیں سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. پروین اختر بن بشیرہ کے متعلق بھی یہی سوال تھا کہ بیمار ہے، رب کریم شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور تعویذات بھی ضرور منگوا لیں. میرے نمبرز پر رابطہ کر کے رب کریم آسانیاں عطا فرمائے گا. وقت بہت کم ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے، اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یا روائی کیو ٹی وی کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو ضرور بالضرور ARY کیو ٹی وی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اچھے اچھے پروگرامز دیکھنے کو ملا کریں. رب کریم کرم فرمائے. دعا کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔